بھی سب لوگ جاگ رہے ہیں، کس لیے؟ چور لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چوروں کے لیے پوری رات جاگا جا رہا ہے، کیا کبھی عبادت کے لیے بھی پوری رات جاگے ہیں؟ شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، ان راتوں میں تک لوگ جاگتے نہیں ہیں کہ یہ ایسی راتیں ہیں کہ ان میں عبادت کے لیے آئیں، لیکن ان راتوں میں تک لوگ نہیں جاگتے۔ لیکن ابھی کیا ہے؟ ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے لوگوں پر۔ جب مصیبت آتی ہے تبھی لوگ کیوں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے تبھی کیوں لوگ نکلتے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ آج جب ایک آفت آ گئی، ایک مصیبت آ گئی، یہی تو ہوا تھا بغداد شریف میں۔ جو ہلاکو بادشاہ تھا، اس نے جب بغداد پر حملہ بولا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ پہلے شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، اور جب ہلاکو بادشاہ کے سپاہی ان کو مارنے کے لیے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ جام رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس پوری قوم آئی، سارے لوگ آئے کہ اے اللہ والے، ہم سب کو بچا لو، آج ہم پر مصیبت آئی ہے، آج ہم پر پریشانی آئی ہے، آج ہم برباد ہو جائیں گے، ہلاکو بادشاہ کی فوج آ رہی ہے، ہم سب کو تباہ کر کے چلی جائے گی، ہم سب کو مار کے چلی جائے گی۔ اس ٹائم حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے، ان کے پاس ایک کٹورا تھا، ایک کانسا تھا، انہوں نے اس کانسے کو پلٹا، اور جب کانسے کو پلٹ دیا تو پھر کیا ہوا کہ جو سپاہی آئے تھے ہلاکو بادشاہ کے، ان کو بغداد نظر نہیں آیا۔ جب بغداد نظر نہیں آیا تو واپس گئے ہلاکو بادشاہ کے پاس اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم لوگوں نے بغداد ڈھونڈا، بہت زیادہ کوشش کی، لیکن بغداد نظر نہیں آیا۔ ہلاکو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے ان کا سر قلم کر دیا، کہا کیسی بات کرتے ہو، سامنے بغداد چمک رہا ہے، تم کہتے ہو بغداد نظر نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب مصیبت ٹلی کچھ دنوں کے لیے تو پھر یہی ہوا، زنا کرنے والے زنا کرنے لگے، چوری کرنے والے چوری کرنے لگے، عیاشی کرنے والے عیاشی کرنے لگے، شراب پینے والے شراب پینے لگے، اپنے اپنے کاموں میں لوگ لگ گئے، بھول گئے کہ کوئی مصیبت آئی تھی۔ کیونکہ یہاں تو ایسا ہے نا کہ مصیبت کے ٹائم لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو نام اللہ کا نکلتا ہے، ویسے تو زبان پر گانے رہتے ہیں، ارے بھائی آپ خالی بھی رہو نا تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو، کوئی بھی نیک کام شروع کرو آپ بسم اللہ سے شروع کرو، پھر دیکھو تمہارے کام میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ آج چوروں کی سنوائی ہے، چور لگ رہے ہیں تو پوری پوری رات جاگا جا رہا ہے۔ شب برات، شب قدر جیسی راتوں میں ہمیں رات جاگنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو کیا ہے؟ ابھی مصیبت آئی ہوئی ہے، مصیبت کے ٹائم ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب مصیبت ان سے ٹلی بغداد کے لوگوں سے تو پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد ہلاکو بادشاہ نے پھر اپنی فوج بھیجی، کہا جاؤ آج ان سب کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے۔ جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ ہلاکو بادشاہ کی فوج آ رہی ہے، پھر بھاگتے ہوئے سارے لوگ آئے، اے اللہ والے ہم کو بچا لو، آج وہ لوگ آ رہے ہیں، ہم کو مار ڈالیں گے۔ حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنا کانسا پلٹ دیا، پھر اپنا کٹورا زمین پر رکھ دیا۔ یہ اللہ والے ہیں، ان کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ان کی پاور کا، ان کی شکتی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ان میں ایسی پاور ہوا کرتی ہے، بیٹھتے زمین پر ہیں، ان کی نگاہیں جو ہیں لوح محفوظ پر ہوا کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے کانسے کو پلٹا تو بغداد پھر اسی کانسے میں سما گیا۔ جو سپاہی آئے انہیں بغداد نظر نہیں آیا، وہ پھر واپس گئے ہلاکو کے پاس، کہا ہم نے پورا بغداد چھان مارا لیکن بغداد ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہلاکو بادشاہ نے پھر قتل کر دیا ان لوگوں کو، کہا کیسی بات کرتے ہو، ان کو بھیجا وہ بھی یہی بات کہتے تھے، تم کو بھیجا تم بھی یہی بات کرتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اب مصیبت پھر ٹل گئی، جب پھر مصیبت ٹلی تو پھر اپنے گناہوں میں ملبس ہو گئے، وہی سب پھر سے چالو۔ تو امتحان بھی ہوتا ہے کچھ، ایسے نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹ دے دی گئی تو آپ کرتے رہو، جو چاہو وہ کرتے رہو، ایسا نہیں ہے، چھوٹ ملتی ہے، اس کی بھی ایک سیما ہوتی ہے۔ تو جب یہ لوگ پھر اپنے گناہوں پر ملبس ہو گئے، ادھر ہلاکو نے کہا اب تمہیں نہیں بھیجیں گے، اب تم میرے پیچھے آؤ، ہم جائیں گے۔ ہلاکو آگے آگے اور ساری فوج پیچھے پیچھے، کہا آج دیکھیں بغداد کیسے نہیں ملے گا۔ جب ان لوگوں کو پھر معلوم چلا بغداد والوں کو کہ ہلاکو بادشاہ خود آ رہا ہے آج، تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ پھر جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، اے اللہ والے آج ہم کو بچا لو، آ رہا ہے ہلاکو بادشاہ مارنے کے لیے۔ حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی کانسا پکڑا، جیسے ہی کٹورا پکڑا اور الٹنا چاہ رہے تھے، آواز آئی،
जाम नहीं, आज नहीं, आज तुम कांसा नहीं पलटोगे, आज तुम कटोरा नहीं पलटोगे, आज तुम इनको नहीं बचाओगे। अगर आज बचा लोगे तो फिर ये कल फिर गुनाहों पर मुलब्बिस हो जाएंगे। जिना करने वाले फिर जिना करेंगे, चोरी करने वाले फिर चोरी करेंगे, शराब पीने वाले फिर शराब पिएंगे। आज इनको नहीं बचाना। इम्तिहान होता है, एक छूट होती है, कितना कर लोगे आप। मुसीबत आई तो अल्लाह अल्लाह कर लिया, मुसीबत चली गई तो फिर अपने गुनाहों पर मुलब्बिस हो गए। ये कैसी तौबा है कि जब कोई हम पर बात बनाई तो हमने तौबा कर ली और फिर गुनाहों पर गुनाह करने लगे। अल्लाह छूट देता है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है ना, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। मैं और आप कोई नहीं अल्लाह की पकड़ से बच सकता, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। आवाज आई कि आज नहीं बचाना। हलाकू बादशाह आया, एक एक को मारा था, एक एक को कत्ल किया था। उस दिन फिर उस अल्लाह वाले ने, जाम रहमतुल्लाह अलैह ने, कटोरा नहीं पलटा। कितनी बार पलटते, जितनी बार पलटते ये फिर वैसे ही करते, लेकिन आवाज आई नहीं, आज नहीं। सारे के सारे मारे गए। जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा नहीं पलटा, हलाकू ने सबको मार दिया और उन सब की मीनार तामीर की। वहां पर बैठ के उनकी खोपड़ियों पर उसने शराब पी, उसके सिपाहियों ने शराब पी और खूब जश्न मनाया। तो हम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पर जब कोई मुसीबत आए तब हम अल्लाह को याद करें। हम पर अगर कोई मुसीबत ना भी आए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करें। भाई, अगर रात को आपको नमाज पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो लोग बहाना बनाते हैं कि सो गए थे, उठ नहीं पाते हैं। रात में चोरों के लिए उठ जा रहे हो, चोर लग रहे हैं, चोर लग रहे हैं, फजर तुमसे पढ़ी नहीं जा रही, इशा तुमसे पढ़ी नहीं जा रही। भाई अल्लाह की बारगाह में आओ, अल्लाह तुम्हें बुलाता है, आ मेरे बंदे आ, मैं तेरी तौबा कबूल फरमाने वाला हूँ, मैं तुझे गुनाहों से माफ़ी देने वाला हूँ, तू गुनाहों से माफ़ी मांग तो सही, मैं तेरी तौबा कबूल फरमाऊँगा। ऐ मेरे बंदे आ तो सही। और अल्लाह ताला उस बंदे की तौबा ऐसे ही कबूल कर लेता है जो बंदा अपने रब से सच्ची तौबा करता है और उसके बाद बिल्कुल कोई गुनाह नहीं करता है, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा ऐसे ही कबूल करता है, उसके गुनाह ऐसे ही माफ़ फरमा देता है जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किए, जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किए। अल्लाह तो ऐसा माफ़ फरमाने वाला है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, वो तीन भाई बहुत ज़्यादा आलस करते थे, बहुत ज़्यादा आलसी थे, अपने वालिदैन की एक नहीं सुनते थे। और एक बात याद रखना, अगर वालिदैन की नहीं सुनते हो, अगर वालिदैन की बात नहीं मानते हो, तो ज़माने में किसी के पास चले जाना, कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि कामयाबी तुम्हारे माँ बाप के कदमों में है। अगर तुम अपने माँ बाप को राज़ी किए हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी हैं, तो तुम्हारे कदम चूमेगी कामयाबी। ये तीनों जो बेटे थे अपने बाप की बिल्कुल नहीं सुनते थे। इनके बाप की उम्र हो चुकी थी, वो बार बार कहते थे कि भाई तुम लोग कुछ काम करो, हम तो चले जाएंगे दुनिया छोड़कर, और तुम क्या करोगे, ज़माना तुम पर थूकेगा। इसके उससे कर्ज लेके तुम फिर आगे जब बढ़ोगे ना, तो फिर कर्जदार तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, तुम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। अभी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बाकी है, अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी तुम्हें दी है तुम्हें बाकी है, तुम्हें पूरी ज़िंदगी गुजारना है, ऐसे तो गुजार नहीं सकते। किसी काम में हाथ डालो, कोई ना काम तो करो, कोई ना कोई काम शुरू करो ताकि तुम इसमें कामयाब हो जाओ। लेकिन तीनों कहते थे हमें मेहनत नहीं पसंद है, हम कोई काम नहीं कर सकते, हमें किसी काम में दिलचस्पी नहीं है। इनका खेती का काम था, ये कहता था कि भाई खेती में हाथ बटाओ, खेती है खेती करो। वो कहते थे नहीं, हमें मेहनत करना नहीं है। तो एक दिन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए इनके वालिद, कहने लगे, तीनों बेटों को बुलाया, बुला के कहने लगे, देखो मैं चला जाऊंगा, मेरी मौत का कोई पता नहीं है कि कब इस दुनिया से मैं रुखसत हो जाऊं, क्योंकि मेरी हालत, मेरी कंडीशन ऐसी ही है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम लोग कामयाब हो जाओ, खेत में काम करो, खेती करो। तीनों ने मना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे। इनको गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया, क्योंकि समझा पहले बहुत चुके थे, गुस्सा आया तो एक थप्पड़ मार दिया, बड़े बेटे को एक थप्पड़ मारा। जब बड़े को थप्पड़ मारा ना, तो छोटे बेटे बाप पर चढ़ाई कर दी उन्होंने, बाप से तेज ऊंची जबान में बात करने लगा, अपने भाई को मारा कैसे। वो गुस्से में थे, उन्होंने
ان دونوں کو بھی ایک ایک تھپڑ جڑ دیا۔ جب ان دونوں کے تھپڑ لگا نا تو تینوں پھر ناراض ہو گئے اور ناراضگی کی حالت میں چلے گئے اندر گھر میں۔ اس نے سوچا کیا کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد غصہ شانت ہو جائے گا پھر آئیں گے۔ تینوں نے اپنا سامان پیک کیا اور شہر میں نکل گئے۔ اچھا، آسان ہوتا ہے کہ کہیں باہر جانا، لیکن وہاں کام کرنا، وہاں رہنا سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گاؤں گاؤں ہوتا ہے، شہر شہر ہوتا ہے۔ جو بالکل کبھی شہر نہ گیا ہو اس کے لیے عجیب سا ماحول ہوتا ہے، عجیب ہوتا ہے۔ اب تینوں یہ کبھی گاؤں سے باہر گئے نہیں تھے، شہر میں تھے۔ اب ان تینوں نے جو بھی پیسے لے گئے تھے گھر سے سب خرچ ہو گئے۔ اب تو ان کو گھر یاد آنے لگا کہ یار گھر کیسے پہنچیں گے۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ایسا کرو، ایسے تو ہم جا نہیں پائیں گے، کوئی کام دیکھ لو۔ تو کہا کہاں کریں، تو کہا ہوٹل پہ چلو۔ ہوٹل والے سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کچھ کام مل سکتا ہے، ہم تینوں بھائی کام کر لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کام کر لو۔ تو 1 یا 2 دن انہوں نے کام کیا تو جو پیسے آئے ان پیسوں سے گھر واپس آ گئے۔ ابھی تھوڑا بہت ان کے اندر عقل آ چکی تھی لیکن مکمل طریقے سے نہیں، کیونکہ تھوڑا وہاں ہوٹل وغیرہ پہ کام کیا تو ان کو لگا کہ یار کھیتی زیادہ بہتر ہے، شہر میں کچھ نہیں رکھا ہے، گاؤں میں اپنا ہی کام سنبھالیں گے۔ لیکن گھر آئے تو پھر پہلے ہی جیسے۔ تو والد صاحب سے ملاقات ہوئی، ماں نے جب دیکھا تو خوش ہو گئی، والد نے دیکھا خوش ہو گئے، کھانے کا انتظام کیا، جلدی سے کھانا کھلایا، بھوک لگی تھی۔ ان تینوں نے آرام کیا۔ پھر شام جب ہوئی تو ان کے والد نے ان کو بلایا، کہا میرے بیٹو یہاں آؤ۔ تینوں کو سمجھایا، کہا دیکھو اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو آگے کی زندگی کیسے گزارو گے؟ ہر وقت تمہارے ساتھ یہ تمہارا باپ نہیں کھڑا ہوگا۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کب میری زندگی کی شام ہو جائے، کب میں چلا جاؤں۔ تم کام کرو، کھیتی میں کچھ نہ کچھ تو کرو۔ تینوں نے پھر منع کر دیا۔ اس کے باپ کو پھر غصہ آیا۔ اب اس نے سوچا یار ان کو ایسے تو بتا نہیں سکتے، کتنا سمجھائیں گے، ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا ان کے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک پلان بنایا، اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہم اس طریقے سے ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ کہا کیا؟ وہ پورا پلان سمجھا دیا اور پھر تینوں کو صبح میں بلایا، کہا سنو میرے پاس ایک ایسا راز ہے جو ہم نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ کہا کیا راز ہے، بتاؤ ابا جلدی بتاؤ۔ لالچی بھی یہ تینوں بہت تھے۔ تو ان کے باپ نے بتایا کہ ہمارے پاس جو راز ہے وہ یہ ہے اور تم بھی کسی کو بتانا نہیں۔ کہا نہیں بالکل نہیں، اب بتاؤ۔ کہا راز یہ ہے کہ ہماری جو زمین ہے، ہمارے دادا کے زمانے سے ہماری زمین میں مال و دولت گڑا ہوا ہے۔ ہمارے دادا نے ہمارے باپ کو بتایا لیکن باپ نے کبھی بھی کھودا نہیں، اس کو نکالا نہیں، محنت کر کے کماتے رہے کھاتے رہے۔ انہوں نے ہم کو بتایا، ہم نے بھی کبھی نہیں کھودا، کبھی نہیں نکالا، کماتے رہے کھاتے رہے۔ اب تم کو بتا رہے ہیں، تم اگر نکالنا چاہو تو نکال لو۔ اس طریقے سے اس نے جو ہے سمجھایا تو ان کے دماغ میں آ گئی کہ یار مال ہے نکال لیجیے۔ تینوں نے اب منصوبہ بنایا کہ چلو ہم صبح کو کام کرنے چلتے ہیں، اس میں اپنے اپنے پھاوڑے لیے اور صبح کو کھانا باندھا اور نکل گئے کھیت پہ۔ پورے دن کھدائی کی، شام کو واپس آئے گا، ابا اس میں تو کچھ نہیں ملا۔ تو ان کے باپ نے کہا ایسے ہی مل جائے گا؟ جو مال و دولت ہوتا ہے اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، ایسے تو نہیں آپ گئے کھود کے نکال رہے۔ اب ایسا بھی نہیں پتا ہے کہ کہاں پہ گاڑا ہے کہاں پہ نہیں ہے، پورا کھیت کھودو۔ تو 1 2 دن میں پورا کھیت کھد گیا لیکن مال نہیں ملا۔ کہا ابا اس میں تو کچھ نہیں ملا۔ کہا کچھ نہیں ملا، اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے، چلو ٹھیک ہے جب تم نے کھیت کھود ہی دیا اس میں بیج ڈال دیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے گیہوں بو دیے، گیہوں کی فصل ہو گئی اس میں، اور اس کو جو ہے یہ دیکھتے رہے دیکھتے بالتے رہے۔ جب فصل تیار ہوئی تو اس کو کاٹ لیا گیا۔ جب فصل کاٹی اس کو بیچا گیا، کچھ انہوں نے کھانے کے لیے رکھ لیے اور کچھ بیچ دیے۔ تو بیچنے سے اس ٹائم اچھا خاصا اناج گیا تھا، تو انہوں نے جب بیچا اچھے خاصے پیسے آ گئے تو تینوں بیٹوں کی ساتھ میں شادی کروا دی۔ شادیاں ہو گئی تینوں بیٹوں کی، تینوں بیٹوں کی بہویں گھر پہ آ گئیں۔ اب کیا ہوا، جب شادیاں ہوئیں تو ادھر کچھ دنوں کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بیٹوں نے وہی معمول رکھا، جیسے ہی ادھر ان کے گیہوں کٹے ویسے ہی انہوں نے کھیت کھودنا شروع کیا اور کچھ دنوں میں پورا کھیت کھود ڈالا لیکن اس میں کچھ نہیں ملا۔ ماں کے پاس آئے، وہ کہنے لگے ماں کیا ہمارے والد صاحب نے ہم سے جھوٹ بولا؟ ہم نے پہلے بھی کھیت کھودا کچھ نہیں ملا، اب بھی کھودا کچھ نہیں ملا۔ تو ان کی ماں نے سمجھایا بیٹا تمہارے والد کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، تمہارے والد نے تم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا،
تمہیں سمجھانے کے لیے کہا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے دادا کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا کہ اس میں مال ہے، تم سمجھے ہی نہیں، وہ تمہیں سمجھا کے چلے گئے اور تمہیں ہوشیار اور کامیاب بنا کے بھی چلے گئے۔ یعنی ان کے دادا نے بھی اس میں کھیتی کی، ان کے دادا نے بھی اس میں فصل اگائی اور اس سے ان کو اچھی خاصی کمائی ہوئی، انہوں نے اچھا خاصا پیسہ کمایا، اسی زمین سے انہوں نے اچھا خاصا مال حاصل کیا۔ تمہارے والد کے باپ نے بھی اچھا خاصا اسی زمین سے پیسہ کمایا اور تمہارے والد نے بھی، لیکن تم تینوں لوگ بہت آلسی تھے، بات سمجھتے نہیں تھے، اسی لیے تمہارے والد نے اس طریقے سے سمجھایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آج دیکھو تم نے پورا کھیت کھود ڈالا ہے، اس سے پہلے تم نے کھیت کھودا، تم نے اس میں فصل کی اور تم تینوں کی شادیاں ہو گئیں، تم نے پیسے کمائے نہیں کمائے؟ تو کہا ہاں ماں بالکل ٹھیک بات ہے ماں، ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، آج کے بعد ہم اس کھیت میں کمائی کریں گے، اس کھیت میں ہم کام کریں گے، محنت کریں گے۔ تو پتہ چلا محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو کوئی دوسرا کام کر کے نہیں دے گا کہ وہ کام کرتا رہے آپ کھاتے رہیں، ایک دم سے نہیں بھائی، اس کے لیے بھی محنت کرنا پڑے گی۔ آپ کوئی بزنس شروع کر رہے ہیں، آپ کوئی فیکٹری ڈال رہے ہیں، کوئی کمپنی ڈال رہے ہیں، اس کے لیے بھی نہیں اوپر سے آپ نے شروع کیا ایک دم سے چالو ہو جائے، دھیرے دھیرے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو شروع میں آپ کو ضرور محنت کرنا پڑے گی، اس کے بعد چاہیں آپ اپنے نوکروں کو لگا لیں، آپ اپنے کلائنٹ اس میں لگا لیں، آپ اپنے لوگوں کو اس میں لگا لیں، وہ کام کرتے رہیں گے، آپ کے پاس پیسہ آتا رہے گا۔ دماغ چاہیے اس کے لیے، تو شروعات سے محنت کرنا ہوگی، ایسا نہیں آپ نے کوئی کام کر کے چھوڑ دیا ہے اور اب بس کھاتے رہو۔ تو ہر کام میں محنت لگتی ہے، کوئی بھی کام بغیر محنت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔